محمد رفیق نبی، محمد رفاق، ذوالفقار، محمد عثمان، حافظ محمد عباس، حقیقت عثمان، محمد صدیق، محمود الحسن، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات گرامی، آج کے جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ عجیب وحشتوں کا دور ہے۔ انسان اوصاف انسانی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور درندوں والے اوصاف انسانوں نے اپنانے شروع کر دیے۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ جنگلوں میں جانے سے ڈرتے تھے، آبادیوں کی طرف رخ کرتے تھے، آبادیوں میں رہنا چاہتے تھے۔ اب کسی کو آبادی میں جانا ہو تو وہ ڈرتا ہے، جنگل میں جانا ہو تو خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اب لوگ درندوں سے اتنے وحشت زدہ نہیں ہوتے جتنے انسانوں کی بستی میں جانے سے ڈرتے۔ اس ساری صورتحال کی کوئی دوا، کوئی علاج بھی ہے۔ روزانہ لوگ قتل ہوتے ہیں، گھر جلتے ہیں، لاشیں گرتی ہیں، اور ایک بڑی مانوس جو ہمیں اب بڑی پختہ طرح سے ہمیں یاد ہو چکی ہے، وہ آواز آتی ہے، نامعلوم قاتلوں نے قتل کر دیا، نامعلوم لوگوں نے گھر جلا دیے، نامعلوم لوگوں نے گاڑی لوٹ لی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس ملک میں ہر بندہ حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہے، ہر بندے کے پاس شناختی کارڈ ہے، ہر بندے کے کارڈ کا ایک نمبر بھی ہے، اگر ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کے پاسپورٹ پہ مور لگتی ہے باہر جانے کی،
ملک سے باہر آتا ہے تو داخلے کی مہر لگتی ہے، بغیر حکومت کے نوٹس کے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے۔ پھر یہ نامعلوم کہاں سے آتے ہیں؟ جب ملک کا ہر شہری معلوم ہے تو یہ نامعلوم کہاں سے آتے ہیں؟ بینک لوٹ لیا گیا، دکان لوٹ لی گئی، بازار صرافہ ڈاکہ پڑ گیا، گاڑی چھین لی گئی، بچہ اغوا کر لیا گیا، تاوان دے کر چھڑا کر لے جاؤ۔ خود حکومت کے ارکان اور حکومت کے افسران اور حکومت کے کارندے اغوا ہو جاتے ہیں پیسے دو چھڑا کر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا آباد ملک ہے؟ انسانوں کا ملک ہے؟ آپ کہتے ہیں اسلامی ملک ہے، تو اسلام ہے کیا؟ کیا یہ سارا اسلام ہے؟ پھر چپے چپے پہ اسلام کی ایک الگ تعبیر ہے، اور اب تو یہ عالم ہے، یہ صورتحال بن گئی ہے کہ ہر مسجد کا اسلام الگ طرح کا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ مساجد کے اندر یہ عجیب طوفان ہے کہ اس مسجد والا اس مسجد کے نمازیوں کو کافر کہہ رہا ہے، اور اس والا اس کو کافر کہہ رہا ہے، اور جو سرے سے کسی مسجد میں نہیں جاتے وہ قدرے محفوظ ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اب پورے ملک میں کوئی ایک مسجد ایسی نہیں جہاں آپ بندوق بردار پہرے دار کھڑے نہ کریں تو آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ کافر ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ یہ وطن عزیز جسے اسلامی ملک کہا جا رہا ہے، اس میں اگر آنے والے بندوں کی تلاشی نہ لیں اور دروازے پر بندوق بردار نہ کھڑے کریں تو آپ آرام سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ مسجد میں داخلے کے وقت تو اللہ کریم فرماتا ہے بندے کو لرزاں ترساں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بہت بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، عظمت الہی سے اللہ خائفین، لرزاں و ترساں مسجد میں داخل ہو۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو بندوقیں لے کے آتے ہیں اور نمازیوں کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو نامعلوم ہے۔ اسلام کی حقیقی تعبیر ہے کیا؟ وہ بڑے درد سے کہا گیا تھا کہ یہ امت رسومات میں کھو گئی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ رسومات اور رواج عجیب و غریب ہو گئے۔ رات شب برات ہے جی، شب برات پہ کیا کرنا ہے؟ ہندو دیوالی مناتے ہیں، ہم بھی دیوالی منا لیں، وہ پٹاخے چلاتے ہیں ہم بھی پٹاخے چلائیں، وہ دیے جلاتے ہیں ہم بھی کچھ دیے جلائیں، موم بتیاں جلائیں۔ یہ طریقے عبادت ہو گیا شب برات کا۔ اور اس سے بڑھ کر کسی دیوالی پر شاید کرتے ہوں گے، میں نے کسی ٹیلی ویژن نیوز میں یا کسی ٹیلی ویژن میں ہندوؤں کی دیوالیوں کے وہ تہوار بھی دیکھیں، کسی میں نے انہیں فائرنگ کرتے نہیں دیکھا۔ ہم نے شب برات پر جی کھول کر فائرنگ بھی کی، لوگ مرے بھی زخمی بھی ہوئے۔ ٹیلی ویژن پہ بھی بتا رہے تھے کہ ملتان میں بندہ مر گیا، عورت زخمی ہو گئی، کیوں بھئی وہ شب برات کی فائرنگ ہو گئی۔ یہ کون سا مذہب، کون سا دین، کون سا طریقہ عبادت ہے؟ اور یہ جو سارے متفرق ہزاروں طریقے بن گئے ہیں، اب ہم جائیں کہاں؟ اصلی والا کون سا ہے؟ ایک بڑی عجیب بات ہے، دنیاوی معاملے میں
لاکھوں دکانیں ایک بازار میں ہوتی ہیں اور ہر دکاندار نے وہ چیزیں رکھی، ہزاروں دکانیں جوتوں کی ہیں، ہزاروں دکانیں کپڑوں کی ہیں، ہزاروں دکانیں زیورات کی ہیں۔ کسی کو 10 روپے کی چیز لینی ہوتی ہے تو وہ 10 گھنٹے گھومتا رہتا ہے، اس دکان سے دیکھ، اس دکان سے دیکھ، اس سے دیکھ، صحیح بھی ہو، مضبوط بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اصلی بھی ہو، قیمت بھی مناسب ہو۔ دین کے معاملے میں سادہ سا جملہ کہہ دیتے ہیں جی بے شمار بن گئے ہیں عقیدے، پتہ ہی نہیں چلتا، لہذا چھوڑو۔ دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں کہتا کہ 500 دکان ہے اس بازار میں جوتوں کی، چلو جوتا خریدتے ہی نہیں، رہنے دو، دفع کرو، ننگے پاؤں پھرتے رہیں گے۔ وہ 500 میں سے اپنے مطلب کا تلاش کر لیں گے۔ دین کے معاملے میں کہہ دیتے ہیں جی تر جگہ جگہ نئے عقیدے بن گئے، مذہب چھوڑو، رہنے دو مذہب کو، ہم جی پتہ ہی نہیں چلتا سچ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا دین حق موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اللہ کی کتاب موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک ایک لفظ مسلمانوں نے جانے اور خون دے کر محفوظ رکھا ہوا اور قیامت تک رکھیں گے۔ قرآن کریم نے متعین کر دیا کہ مسلمان کون ہے، فرمایا والسابقون الاولون، ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو سب سے بازی لے گیا، سبقت لے گئے اور سب سے اول، سب سے آگے، سب سے اونچے چلے گئے۔ من المہاجرین والانصار، اس میں 2 لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو وہ جانثار جو اتباع رسالت میں دنیا کی ساری نعمتیں، سارے رشتے، سارے ناطے، ساری دوستیاں، جاگیریں، جائیدادیں، مال و دولت، کاروبار، سب کچھ ٹھکرا کر محمد الرسول اللہ کے ساتھ مہاجر ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہیں انصار کہا اللہ نے، وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں مہاجرین کے لیے چشم برآں تھے، انہوں نے دلوں کے دروازے بھی کھول دیے اور گھروں کے دروازے بھی کھول دیے۔ فرمایا یہ 2 مہاجر و انصار تمام امت میں سب سے آگے، سب سے فضیلت لے گئے، سب سے آگے لگ گئے۔ مہاجرین و انصار کے بعد، صحابہ کبار کے بعد، قیامت تک وہ لوگ مسلمان ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے خلوص دل سے، صدق دل سے ان کا اتباع کر لیا۔ یعنی بعثت عالی سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کے 3 طبقے ہیں، چوتھا کوئی مسلمانوں کا طبقہ نہیں ہے۔ 3 طبقے ہیں مسلمانوں، مہاجرین و انصار، اور صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں نے جنہوں نے ان سے رہنمائی لی اور خلوص دل سے ان کا اتباع صدق دل سے کیا، عقیدے میں بھی، ایمان میں بھی، عبادات میں بھی، اعمال میں بھی، کردار میں بھی۔ اس سے باہر کسی پر اسلام کا اطلاق نہیں۔ سادہ سی، سیدھی سی، صاف سی بات۔ دیکھو اتباع تو انبیاء کا فرض ہوتا ہے، متبع نبی ہوتا ہے، صحابہ نبی نہیں تھے۔ کوئی صحابی تھے، نبی تو نہیں تھے۔ لیکن قرآن حکیم نے عجیب شرط رکھ دی کہ قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں والذین اتبعوہم، جن لوگوں نے ان کا اتباع اور پیروی کی، اور فرمایا بالاحسان، پورے خشوع و خضوع اور صدق کے دل کے ساتھ پیروی کی۔ یا اللہ یہ نبی تو نہیں ہے۔ فرمایا نبی نہیں ہے
لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو فنا فی الرسول ہیں۔ فنا فی الرسول سے مراد کیا ہوتی ہے؟ عقیدے، سوچ، یقین سے لے کر کردار تک اتباع محمد الرسول میں ڈھل جائے، اور روز حشر جب حساب ہو، اللہ کریم انبیاء علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ نے ان سے کہا تھا جو عیسائی کہلاتے تھے کہ میری اور میری والدہ کی پوجا کرو، وہ فرمائیں گے یا اللہ میری زندگی تو تیرے سامنے ہے، پھر تو نے اٹھا لیا تو بھی تیرے سامنے ہے، جو کچھ میں نے کہا تو اس کا گواہ، یہ ان کی ایجاد بندہ ہے، میں تو اس کا ذمہ دار نہیں۔ اسی طرح تمام امتوں کی جب یہ شہادت ہوگی تو حدیث شریف میں وارد ہے کہ کچھ امتیں انبیاء کی تعلیمات کا اور ان کی شہادت کا انکار بھی کر دیں گے، یا اللہ تیرا نبی تیرے سامنے کہہ رہا ہے ہمیں تو یہ باتیں اس نے نہیں بتائیں، آج بتا رہا ہے تیرے سامنے، دنیا میں تو ہمیں یہ نہیں بتائیں۔ اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کی طرف سے ان امتوں پہ گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے تیرا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وہ کفار کہیں گے کہ یہ تو ہمارے عہد میں تھے نہیں، یہ جو گواہی دینے پہ آ گئے ہیں یہ تو ہمارے عہد میں تھے نہیں۔ سوال ہوگا کہ بھئی یہ تو اعتراض کرتے ہیں آپ پر، آپ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ صادق و امین، تیرے نبی آخر الزمان نے ہمیں یہ باتیں بتائی تھیں، ہم تیرے نبی کے ارشاد پہ یقین رکھتے ہیں، تیری کتاب نے ہمیں یہ باتیں بتائی تھیں کہ تیرے نبیوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب ہمیں دی تھی۔ لیکن یہ شہادت کب ہوگی؟ پہلے یہ شہادت قبول ہوگی کہ جو کچھ یہ کہتے یا کرتے ہیں اے میرے حبیب یہ تیری تعلیمات ہیں، آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ اس طرح نماز ادا کرو، آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ روزے کے یہ احکام ہیں، آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ نکاح طلاق اس طرح کرو، آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ کاروبار اس طرح کرو، آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ کاشتکاری اس طرح کرو، آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ جنگ کے یہ اصول ہیں، صلح کے یہ قاعدے، یہ جو کچھ یہ کرتے رہے یہ آپ نے فرمایا تھا، وہ بندہ گواہی دینے کے قابل ہوگا جسے حضور قبول فرمائیں گے کہ یا اللہ اس نے جو کیا میرے کہنے پہ کیا۔ یہ میرا کہنا، میرا ارشاد، نبی کا ارشاد کہاں سے ثابت ہوگا؟ ہم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، آپ کو ارشاد فرماتے نہیں دیکھا، سنا نہیں ارشاد عالی زبان مبارک سے، تو ہم تک کیسے پہنچا؟ موقع کے گواہ اور پہلے گواہ دین کے اور کردار، ایمان سے لے کر کردار تک کے پہلے گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، کیسے پہنچی؟ روئے زمین پر ایک ہستی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے وحی سے قرآن وصول کیا۔ یہ جب وحی آتی تھی تو صرف اکیلے حضور سنتے تھے، کوئی 2 3 4 بندے جو پاس بیٹھے ہیں، اور بھی کوئی گواہ تو ہوں گے کہ یہی آیت اسی طرح آئی تھی۔ فرمایا گواہ اللہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ نے کہا میں گواہ ہوں، کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا نبی جو کہہ رہا ہے یہ میں نے فرمایا، اس بات کا گواہ میں۔ تو ہم نے تو حضور سے بھی نہیں سنا، حضور کا ارشاد سچ، وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم نے تو نہیں سنا حضور سے۔ فرمایا حضور سے سننے والے گواہ
مہاجرین و انصار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت موجود ہے۔ حضور نے آیت ارشاد فرمائی، اس میں حکم ہے۔ پوری حیات طیبہ میں کتنی آیات نازل ہوئیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارک سنا کر صحابہ کرام سے پوچھا کیا سمجھا آپ، اس سے کیا مطلب ہے؟ اور عرب کے فضلاء دنیا میں مانے ہوئے تھے۔ عرب باقی دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے بے زبان جانور جو بات نہ کر سکتا ہو۔ عرب کہتے تھے کہ عربی میں وہ فصاحت اور عربوں میں اتنی مہارت ہے علوم کی اور ادب کی کہ باقی لوگ ان کے سامنے گنگے ہیں۔ لیکن جب قرآنی آیت نازل ہوتی، حضور فرماتے، اور آپ نے کئی دفعہ استغفار فرمایا کہ اس سے آپ نے کیا سمجھا، تو بڑے بڑے فضلاء جو خدمت عالی میں کابر صحابہ جلوہ افروز ہوتے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، آپ ہی فرمائیے اس سے مراد کیا ہے۔ کسی نے ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ منصب نبوت تھا لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ کا منصب عالی ہے لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ جو نازل ہوا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے ساتھ عقیدہ، ایمان، آخرت، فرشتے، جنت، دوزخ، زندگی، موت، ما بعد الموت، حساب کتاب، آخرت، برزخ، ملائکہ، کتابیں، انبیاء، رسول، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کے بعد اعمال دو ہیں، عبادات، معاملات جو اللہ کے ساتھ ہیں، وہ معاملات جو بندوں کے ساتھ ہیں۔ جو معاملات اللہ کے ساتھ ہیں وہ عبادات کہلاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات۔ عبادات بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہیں وہ معاملات کی دوسری قسم ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حق بندے پر، اللہ کے حقوق بندے پر، اور دوسرے بندوں کے حق بندوں پر، ہمارا حق آپ پر، آپ کا ہم پر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تعلیم فرمایا کہ بالآخر اللہ کریم نے سند عطا کر دی۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسل آئے، جتنے اصحاب وحی آئے، جن پر کتابیں آئیں، جن پر صحیفے آئے، بعض کے پاس کتابیں نہیں تو پہلی کتابوں کا اتباع کرتے رہے، کسی نبی کو یہ سند عطا نہیں کی گئی کہ دین مکمل ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا، لہذا سند عطا کی گئی اللہ کی طرف سے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارا دین مکمل ہو گیا، تم پر اللہ کے انعامات مکمل ہو گئے، اور اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس دین کی شناخت کیا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ صحابہ کرام قرآن کے مثالی مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تصویر ہیں مجسم، ان کا عقیدہ، ان کا عمل گواہ ہے احکام رسالت پناہی کا، وہ حقیقی فنا فی الرسول ہیں۔ ایک حدیث ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، لوگو تمہیں میری سنت کو اختیار کرنا لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا لازم ہے۔ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، خلفائے راشدین نبی تو نہیں ہیں۔
فرمایا نبی نہیں ہیں لیکن فنا فی الرسول ہیں، جو کام یہ کریں گے اس کا ثبوت ان کے پاس میری ذات سے ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ لیکن یار مسئلہ یہ ہے کہ چلو عقیدہ تو ٹھیک کر لیا صحابہ کی طرح، اللہ توفیق دے، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عبادت بھی صحابہ سے لے لی، طریقے صلاۃ بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی صحابہ کرام سے لے لی اور رسومات چھوڑ دیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب ہم دنیاوی معاملات میں آتے ہیں تو آج تو گلوبل ویلیج ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ کسی جنگل میں بیٹھ کے بات کریں تو وہ چاروں اور زمین پہ پھیل جاتی ہے، کہیں کوئی واقعہ وہ آ جاتا ہے۔ دنیا کافروں سے بھری پڑی ہے، اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مختلف مذاہب ہیں، ہندو سکھ عیسائی ہیں، بے شمار دنیا کے فرقے ہیں، اور پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، جیسے ایک گاؤں میں لوگوں کو مل جل کر رہنا پڑتا ہے۔ آج لوگوں کا آدھا کاروبار یہاں ہے اور آدھا امریکہ میں ہے، کچھ یہاں سے چیزیں خریدتے ہیں، برطانیہ کو بیچتے ہیں، کوئی برطانیہ سے خرید کر جاپان کو بیچ رہے ہیں۔ یہ تو دنیا ایک گاؤں کی مثال بن گئی ہے۔ تو اب اس دنیاوی امور میں ہم کیا کریں؟ یہ بڑا مشکل کام۔ کمال اور معجزہ محمد رسول اللہ کا یہی ہے کہ دنیا 1400 سال بعد گلوبل ویلیج بنی، اور حضور نے اس زمانے میں جو کچھ کرنے کا ارشاد فرمایا وہ روئے زمین کے لیے فرمایا۔ حضور کے ارشادات اور حضور کی رہنمائی آج سے 1450 سال پہلے گلوبل تھی، اور فرمایا ایھا الناس، اے اولاد آدم تم روئے زمین پر جہاں تک ہو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کی رہنمائی میرا فریضہ نبوت ہے۔ اور جو حکم دیا وہ عقیدے کے بارے تھا یا عمل کے بارے تھا، وہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پر دیا، بین الاقوامی سطح پر دیا، اور 14 صدیوں نے ثابت کر دیا کہ روئے زمین پر جو اذان حضور نے کہنے کا حکم دیا وہ 14 صدیوں سے روئے زمین پر کہی جا رہی ہے، کسی ملک میں کوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔ جو روزہ حضور نے مقرر فرمایا 14 صدیوں سے روئے زمین پہ رکھا جا رہا ہے، کہیں تکلیف نہیں آئی۔ جو عبادات حضور نے ارشاد فرمائیں، جو طریقے وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 14 صدیوں سے زیر عمل ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، روئے زمین پر ہو رہا ہے۔ لوگوں کی شکلیں مختلف ہیں، لوگوں کے قد مختلف ہیں، خوراکیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، تہذیبیں مختلف ہیں، لیکن اعمال و عبادات ایک ہیں اور ہو رہے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف دنیا سے لا تعلقی نہیں کی، بلکہ 23 برس میں قرآن کریم نازل ہوا اور مکمل ہو گیا، اور حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کرام کی باری آ گئی۔ وصال نبوی سے ٹھیک 23 برس بعد، اس 23 برس کے عرصے کو دیکھیں تو مدینہ منورہ اور صحرائے عرب سے نکل کر صحابہ کرام کے قدوم مبارک سری لنکا سے لے کر وسط ہندوستان تک، افغانستان کو فتح کر کے چین کے صوبے تک، اور سائبیریا سے لے کر افریقہ تک، اور ہسپانیہ سے لے کر امریکہ تک ایک ریاست بن چکی تھی، جو ریاست مدینہ کے تحت تھی، جس کا امیر مسجد نبوی کا امام و خطیب ہوتا تھا۔ اور اس ساری ریاست کے بنانے میں بھی وہ طریقہ کار تھا جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا، اور اس کو چلانے میں بھی وہی نظام رائج تھا جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کی دنیا تو آج گلوبل بنی، انہوں نے اس زمانے میں جب گھوڑے اور اونٹ تھے تیز رفتار سواری، اس زمانے میں دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا تھا۔
ان سے پہلے بھی حکومتیں رہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قانون اور اصول رومن امپائر نے سب سے پہلے انسانوں کو دیے۔ کسی اور کا نام بھی لیا جاتا ہے رومن سے پہلے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں کسی قوم کا، لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ انسانوں میں قوانین اور ضابطے اور اصول اور لین دین اور جھگڑے اور فیصلے اور عدالتیں، یہ نظام رومن امپائر نے دیا۔ اس سے پہلے تو جو بادشاہ ہوتا تھا جو جی چاہے کر، دوسرا آتا تھا جو اس کا جی چاہتا تھا کر، انہوں نے کچھ اصول بنائے۔ رومن امپائر جسے آپ کہتے ہیں اس نے اصول بنائے، اس کے اصول کیا تھے؟ تماشا دیکھنے کے لیے بادشاہ اور امراء بیٹھ کر غریبوں پر بھوکے درندے چھوڑ دیتے تھے اور ان کی چیخیں سن کر لطف اندوز ہوتے تھے، یہ اصول تھے۔ عدالتیں بنائیں لیکن ملزم کو لب کشائی کی اجازت نہیں تھی اور وکیل کا کوئی تصور نہیں تھا۔ رومن عدالتوں میں صرف یہ ہوتا تھا کہ عدالت کے پاس جو شہادت پہنچی اس نے کہہ دیتا، اچھا مجھے یہ خبر ملی ہے، تم نے یہ کیا، اس کی یہ سزا ہے۔ اب آج رومن کے حالات اٹھا کر دیکھ لو، انسانوں کو پکڑ کر غلام بنایا جاتا تھا اور جانوروں کی طرح بیچے اور خریدے جاتے تھے اور ان کا کوئی انسانی حق نہیں ہوتا تھا۔ میاں قانون تو دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ہر فرد کو حقوق ملے، مسلمان کو نہیں انسان کو حقوق ملے، زندہ رہنے کا حق غیر مسلم کو بھی ملا، عزت و آبرو کا تحفظ غیر مسلم کو بھی ملا، آزادی رائے کا حق غیر مسلم کو بھی ملا، ملازمتوں میں حصہ غیر مسلم کو بھی ملا، بچوں کی تعلیم غیر مسلم کو بھی ملی، بیماری میں علاج معالجہ غیر مسلم کو بھی ملا۔ بحیثیت انسان انسانوں کو حقوق دیے گئے۔ خلافت راشدہ کے بعد بادشاہتیں آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، میرے بعد خلافت راشدہ ہوگی، اس کے بعد بادشاہ ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، جن کو آپ اچھا نہیں کہتے نظام انہوں نے بھی وہی رکھا جو صحابہ نے دیا، اس کے بغیر حکومتیں نہیں چلتی۔ پوری 100% نہ رکھا لیکن اسے 100% رد بھی نہیں کر سکے۔ اب ہمارا مسئلہ کہاں الجھا ہوا ہے؟ ہم یہ اس نظام صحابہ کرام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں اختیار نہیں کر سکتے؟ ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہماری بدعمالیوں نے، ہمارے گناہوں نے اور ہمارے حکمرانوں کی عیاشیوں اور آرام طلبیوں نے ہمیں یہ سزا دی کہ اللہ نے ہم پر کافر مسلط کر دیے، اہل کتاب۔ برِ صغیر میں کم و بیش 1000 سال اور 700 سال تو بغیر اختلاف کے سب مانتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت رہی برِ صغیر پر۔ مسلمانوں نے پوری کوشش سے وہ نظام رائج کیا جو صحابہ کرام کا عطا کیا ہوا تھا۔ پھر ہماری بدعمالیاں ہم پر، کفار کو، اہل کتاب کو، انگریز کو اٹھا لائیں، ہم غلام ہو گئے آزادی سے۔ انگریز جب آیا تو وہ کہتا ہے، میرے پاس اس انگریز لارڈ کی تقریر کا اقتباس موجود ہے جس نے یہاں سے جا کر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا، اس کا میرے پاس وہ اقتباس موجود ہے، سرٹیفائیڈ کہ یہ درست ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہندوستان کے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک میں نے سفر کیا، میں سارا ہندوستان پھرا ہوں،
میں نے ایک گداگر نہیں دیکھا اور کوئی ایک چور نہیں دیکھا. پورے برِ صغیر میں I saw no beggar, no thief. کوئی گداگر نہیں تھا, کوئی چور نہیں تھا. کیوں؟ ہو کہتا ہے اتنا خوشحال ملک. حالانکہ یہ عہد سکھا شاہی سے گزر چکا تھا. یعنی مسلمانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین تھے اس کے بعد خانہ جنگیاں ہوئیں, افراتفری ہوئی, راجپوتوں نے بغاوتیں کیں, سکھوں نے پنجاب پہ قبضہ کیا. ان ساری مصیبتوں کے بعد بھی لوگ اتنے خوشحال تھے کہ بنگال سے مغربی سرحدوں تک اور ہمالیہ سے دکن تک کوئی گداگر نہیں تھا, کوئی چور نہیں. 84% وہ کہتا ہے کہ ان کا لٹریسی ریٹ ہے. 84% وہ لوگ ہیں جو PhD یا MA کوالیفائیڈ ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں. 100 میں سے 84 ہیں وہ. اس قوم پر حکومت نہیں کی جا سکتی. اگر ہمیں اس قوم پر حکومت کرنی ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑنا ہوگی, پھر اس کے ہاتھ پاؤں توڑنے ہوں گے. اس کی ریڑھ کی ہڈی اس کا نظام تعلیم ہے, اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے قوانین اور ضابطے, اس کا سارا نظام بدلنا ہوگا. اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ اسلامی احکام بھی کمزور ہیں, اسلام بھی اور مسلمان بھی, اور مغرب بہت آگے ہے, ہمیں ان جیسا ہونا چاہیے, ان کی پیروی کرنی چاہیے. اس بات پر آ گئے تو یہ ہمارے غلام ہو جائیں گے, ورنہ نہیں. چنانچہ انہوں نے پورا وہ اس مسلمانوں کا نظام ہٹا کر الف سے یہ تک ایک نظام بنایا جسے انگریزی میں کالونیل سسٹم یا سلیوری سسٹم کہتے ہیں. غلاموں کے لیے, محکوموں کے لیے, قیدیوں کے لیے, جن لوگوں کی آزادی سلب ہو گئی ان کے لیے وہ نظام ہے. انہوں نے تعلیم سے لے کر معیشت تک, عدالت سے لے کر سیاست تک, فوج سے لے کر پولیس تک, اور دکاندار تاجر سے لے کر بڑے بڑے بینکوں تک سارے نظام الف سے یہ تک تبدیل کر کے ایک نظام بنا دیا جو صرف غلاموں کے لیے تھا. اور یہ نظام کم و بیش 1820 کے لگ بھگ بننا شروع ہوا جب ان کا قبضہ برِ صغیر پہ مکمل ہو گیا, اور 1886-90 تک 70 سالوں میں ایک ایک دو کر کے یہ قانون تبدیل ہوتے گئے اور نئے قانون بنتے گئے. اور 1890 کے بعد 1947 تک یہ نظام ہم پر مسلط رہا. انگریز کی حکومت رہی, ہم غلام تھے, وہ آقا تھے. اس دوران انگریز کی 150 سالہ اس شور شرابے میں اگر کسی انگریز سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کے خلاف یہاں نہ رپٹ ہو سکتی تھی نہ پرچہ. اگر وہ قتل بھی کر دیتا تھا تو یہاں پرچہ نہیں ہوتا تھا, اس کے خلاف رپورٹ جا کر ہوتی تھی برطانیہ میں کہ یہ قانون غلاموں کے لیے ہے, وہ آزاد قوم کا فرد ہے, اس کے اپنے آزاد ملک میں اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور وہ عدالتیں اس کا مقدمہ سنیں گی. یہ غلاموں کی عدالتیں نہیں سن سکتی. پھر وقت آیا, اللہ کریم نے کسی کی سن لی, وہ اس کی رحمت ناپیدا کنار ہے, اسے کوئی ادا پسند آ گئی, اس نے کافروں سے ہماری جان چھڑا دی, ملک آزاد ہو گیا, پاکستان بن گیا. الحمدللہ, اللہ اسے ہمیشہ قائم رکھے. اب آزادی سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہم ہر سال جشن آزادی, کل پرسوں پھر ہم نے دھوم دھڑکا کرنا ہے, 14 اگست کو یوم آزادی منانا ہے. ہم کیسے آزاد ہیں؟ کیا وہ غلامانہ نظام ختم ہو گیا جو انگریز نے بنایا تھا؟ اب ہمارا آزادانہ نظام ہے.
پٹا بھی گلے میں وہی ہے، زنجیر بھی وہی ہے، کھونٹا بھی وہی ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، گردن بھی کھونٹے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وہ اگلا مالک چلا گیا تم آزاد ہو، اس لیے کہ اب نئے مالک آ گئے۔ مالک بدلنے سے تو آزادی نہیں آتی، غلام غلام ہی رہتا۔ آزادی تو غلامی کے بدلنے سے آتی ہے، وہ گردنوں سے پٹا اتر جائے، ہاتھ کھول دیے جائیں، پاؤں کھول دیے جائیں۔ وہ میں نہیں کہتا اسلام نافذ کرو، اسلام صرف میرا نہیں ہر مسلمان کا اپنا مسئلہ ہے، نہ کرو یار، اللہ نے توفیق دیا۔ ہم یہ بھی آپ کا احسان سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے پہ حکومت نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی، یہ بھی تمہارا بھلا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ ہمارے ہر لمحہ اسلام کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں غلطی ہوتی ہے اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن صدق کے دل سے کوشش یہ ہے کہ ہر عمل اتباع صحابہ کے مطابق۔ نیکی کا دعویٰ نہیں ہے، خطا ہو جاتی ہے، فرشتے نہیں ہیں، اس سے اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں حکومت کا یہ بھی احسان ہے، کل کو یہ پابندی لگا دو کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم تمہارا کیا بگاڑ لیں گے۔ اسلام نافذ نہ کرو۔ امریکہ میں اسلام نافذ نہیں ہے، یورپ میں اسلام نافذ نہیں ہے، سکنڈینیویا میں اسلام نافذ نہیں ہے، برطانیہ میں اسلام نافذ نہیں ہے، لیکن یار کوئی آزاد قوموں کی طرح تو لوگ رہتے ہیں، لوگ آزاد ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کو تحفظ حاصل ہے، ان کے ہر بچے کے لیے تعلیم لازمی ہے، تعلیم مفت ہے، بیماروں کا علاج ہوتا ہے، مفت ہوتا ہے، زچہ و بچہ کی نگہداشت ہوتی ہے، بے روزگاروں کو یا حکومت جاب دیتی ہے یا بے روزگاری الاؤنس دیتی ہے، بے گھر لوگوں کو گھر بنا کر دیے، یہ سب کچھ ہو نہیں رہا، اس لیے کہ وہ قومیں آزاد ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ راولپنڈی سے لے کر لاہور تک موٹر وے بند کر دو، کیوں؟ حضور نے گزرنا ہے، آقا نے گزرنا ہے، غلام سڑک پر نہیں آ سکتا۔ شہر کی فلاں سڑکیں تمہارے لیے غلاموں بند ہیں، اس لیے کہ آقاؤں نے گزرنا ہے، اور آقا شام کو کہتے ہیں آج موڈ نہیں بنا، آج نہیں جائیں گے، سارا دن سڑکیں بند رہے۔ یار یہ کون سی مخلوق ہے؟ ہم نے برطانیہ میں وزیروں کو، میں نے وزیر تعلیم کو ہائی سکول کا معائنہ کرتے دیکھا، میں نے کینیڈا میں وزیر کو دکان سے سودا خرید کر گھر لے جاتے دیکھا، کوئی گارڈ نہیں، کوئی نخرہ نہیں، کوئی ٹور نہیں، سرکاری ڈیوٹی سے آف ہے، عام آدمی ہے، اپنا دال روٹی خرید کر جا رہا ہے۔ یہ یہاں کون کس کی حکومت ہے؟ کوئی آسمانی مخلوق اتر آئی ہے؟ میاں یہاں ہوا صرف یہ ہے کہ انگریز چلا گیا، ملک کی باغ ڈور چند خاندانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور ہماری بدقسمتی انہی خاندانوں کے ہاتھ آئی جو ملک کے غدار اور انگریز کے وفادار تھے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہوئی ہے، نہ مجھے کسی سے ڈر آتا ہے اور نہ میں کسی پر بہتان لگا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ درباروں کے قریب تھے، سر اور نواب سے خطاب تھے، جن کو مربوں سے نوازا گیا تھا، جو لوگ انگریزی بارگاہ کے غلام اور وطن اور قوم کے غدار تھے، جو انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے اور اپنے ہم وطنوں پر کوڑے برساتے تھے، انگریز چلا گیا، اکابرین قتل کر دیے گئے، اور اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جو انگریز کے زمانے میں انگریز کی خدمت پہ مامور اور اپنی قوم پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ آج تک اللہ ماشاء اللہ کوئی فوجی گھس آتا ہے تو وہ جب حکومت سنبھالتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر انہی کو پکڑ کر اپنے ارد گرد بٹھا لیتا ہے۔ جتنے فوجی ماشاء اللہ آئے،
یار ان کی مذمت تو سارے کرتے ہیں، یہ سارے سیاسی خاندان کیا ان فوجیوں کے گرد جمع ہو کر حکومت کے مزے نہیں اڑاتے؟ جب وہ چلے جائیں تو کہتے ہیں بڑا چور تھا، بڑا بدماش تھا، اور تم سارے نیک اور پارسات تھے جو اس کے عہد میں حکومت کے حصے دار رہے اور وزارتیں کرتے رہے اور موج کرتے رہے۔ کس فوجی نے فوجی گورنر بنایا اور فوجی وزیر بنایا اور فوجی پارلیمنٹ بنائی؟ کس فوجی نے؟ سارے یہی لوگ نہیں تھے؟ آج بھی یہی لوگ ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے تم آزاد ہو، یہ جھوٹ ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ ہم پر وہی انگریز کا بنایا ہوا کالونیل سسٹم نافذ ہے، غلامانہ قانون نافذ ہے، سلیوری سسٹم نافذ ہے۔ ہم صرف غلام ہیں اور صرف غلام ہیں۔ جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے ساتھ تم آزاد ہو، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ جلوس نہ نکالو۔ اگلے دن بھی مرکزی وزیر کا بیان تھا، کیوں جلوس نکالتے ہو، کیوں احتجاج کرتے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ غلاموں کو کیا حق ہے جلوس نکالنے کا؟ غلام کی حیثیت یہ ہوتی ہے اسے تازہ روٹی مل جائے کھا لے، باسی مل جائے کھا لے، اور سلام کرے جناب مہربانی۔ اسے کیا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے؟ وزیر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، لیکن وزیر صاحب یہاں جھوٹ بول جاتے ہیں کہ تم آزاد ہو۔ بتا دینا چاہیے حکومت کو، لوگوں کو، کہ تم غلام ہو، ہم تمہارے آقا ہیں، ہمارے آقا انگریز اور امریکن ہیں، تم غلاموں کے غلام ہو۔ مالک کا نوکر ہوتا ہے اور نوکر کے آگے چاکر ہوتا ہے، تم چاکر ہو، تم غلاموں کے غلام ہو۔ انگریز کے جانے کے بعد تم ایک درجہ اور نیچے گر گئے ہو، کیوں احتجاج کرتے ہو؟ اور احتجاج ہی کرنا ہے تو پھر اس غلامانہ نظام کے خلاف کرو، پھر یہ غلامی کا طوق گردن سے اتار دو، پھر نظام تعلیم اپنا لاؤ جسے تم کہہ سکو یہ ہمارا آزادانہ نظام تعلیم ہے، نظام معیشت اپنا لاؤ جسے کہہ سکو یہ ہمارا بنایا ہوا نظام معیشت ہے، عدالتی نظام اپنا۔ تم تو آج تک بندے کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہو، زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1836۔ یہ 1836 میں کون سا تعزیرات پاکستان بنا تھا؟ اسی تعزیرات ہند کے ساتھ آپ نے تعزیرات پاکستان لگا لیا۔ سارا الف سے یہ تک نظام وہی ہے جو انگریز نے بنایا تھا، اور وہ غلاموں کے لیے ہے، اس میں آزادی کا تصور ہی نہیں ہے۔ انگریز نے لڑنا ہے، جاپانیوں سے مرنا تمہیں پڑے گا، انگریز نے لڑنا ہے، ہٹلر سے مرو گے تم، انگریز نے حملہ کرنا ہے مڈل ایسٹ میں، مرو گے تم۔ کیا پڑا تھا مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو برما میں جا کر لڑنے کا اور مڈل ایسٹ جا کر لڑنے کا؟ کیا ضرورت تھی؟ غلام تھے انگریز کے، وہ پکڑ کے لے جاتا تھا۔ ہم نے جبری بھرتیاں ہوتے دیکھی ہیں یہاں، ورلڈ وار میں زبردستی لے جاتے تھے، جو نہیں ہونا چاہتا تھا اسے بھی لے جاتے تھے۔ کیوں؟ غلام تھے بھائی۔ اور مٹی کی بوری جتنی قیمت مقرر کرتے تھے، جس طرح مورچے میں ریت کی بوریاں رکھی جاتی ہیں نا، اس طرح تول کے لے جاتے تھے کہ ایک گولی تو روکے گا، یہ لے جاؤ، اسے وہاں کھڑا کر دو۔ آج اس سے کوئی حیثیت ہماری مختلف ہے۔ فوجی قانون بدل گئے جو انگریز کے تھے، آج سیاسی قانون بدل گئے جو انگریز نے دیے تھے، تعلیمی نظام بدل گیا جو انگریز نے دیا تھا، معاشی نظام بدل گیا جو انگریز نے دیا تھا۔ بھائی کچھ نہیں بدلا، آقا بدلا ہے۔ پہلے انگریز آقا تھا، اب مقامی چند خاندان ہمارے آقا ہیں اور ہم غلام۔ اور وہ خاندان پاکستان سے پہلے بھی انگریز کے وفادار تھے، آج بھی انگریز اور امریکائی کے وفادار ہیں، اور وہی ان کا قبلہ ہے۔ ہم ان غلاموں کے غلام ہو گئے ہیں۔ اگر احتجاج کرنا ہے تو آزادی کے لیے کرو، اگر احتجاج کرنا ہے تو اس غلامانہ نظام کے خلاف کرو، اگر مطالبہ کرنا ہے تو اس نظام کو بدلو کہ اگر اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو تمہارے اور صحابہ کرام، تمہارے اور تمہارے نبی کے درمیان، تمہارے اور تمہارے دین کے درمیان یہ غلامی کی دیوار ہے، اسے توڑ سکتے ہو تو اس دیوار برلن کو توڑو۔ تبدیلی چاہتے ہو تو اس غلامانہ نظام کو بدلو۔
کہ اللہ نے تو فرما دیا، فیصلہ کر دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار اور سابقون الاولون صحابہ کرام کی مبارک جماعت، اور قیامت تک جو خلوص دل سے ان کا اتباع کرے گا۔ یہ صرف نماز روزے میں نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، جنگ اور صلح کے اصولوں میں ہے، قیام امن کے اصولوں میں ہے، اداروں کے بنانے میں ہے، عدالت میں ہے، حکومت میں ہے، سیاست میں ہے، ہر شعبے زندگی میں جو خلوص دل سے ان کا اتباع کرے گا وہ اللہ کی رحمت کو پائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور انہیں اتنا دے گا کہ وہ کہیں گے بس یا اللہ اس سے زیادہ میری ہمت جواب دے، میرے پاس اتنا ہو گیا ہے بس۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ دنیا میں حاصل کی جا سکتی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ لوگوں، ہم غلام ہیں، ہم پر غلامانہ نظام مسلط ہے، اس غلامانہ نظام کی زنجیروں کو توڑو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں سمجھ بھی دے، ہمت بھی دے، ہمارے بڑوں کو بھی سمجھ دے کہ وہ خود بخود اس کو بدل دیں۔ یہ غلامانہ نظام بدلے گا اور الف سے یہ تک بدلے گا، تب ہماری تقدیر بدلے گی، تب ہم پوری طرح مسلمان بھی ہو پائیں گے، ورنہ ہمارا اسلام بھی چوں چوں کا مربع بن گیا، ہر 4 قدم پر اس کی ایک الگ تعبیر ہے، اور ہر جگہ ایک نیا فرقہ ہے، اور ہر جگہ ایک دوسرے پہ گولی چلائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ غلاموں کے کیا مذہب ہوتے ہیں؟ جہاں ایک گروہ اکٹھا ہو گیا اس نے ایک مذہب بنا لیا، جہاں دوسرا گروہ اکٹھا ہو گیا اس نے ایک اور بنا لیا۔ یہ غلامی کی ذلت ہمیں رسوا کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، سمجھ دے، شعور دے، ہمارے اہل علم کو بھی شعور دے۔ یار مجھے حیرت ان علماء سے ہوتی ہے جو اسی سیاست میں گھس کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، انگریز کے کالونیل نظام سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، گوبر سے مسجد کو لیپ کر پاک کر رہے ہیں۔ دیکھو ان کا طریقہ کار۔ یہ سمجھوتوں میں پون صدی بیت گئی، اب کم از کم یہ تو کرو، تبدیل نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو تو تبدیل کر لو۔ ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے، قوم کو نہیں تبدیل کر سکتے، تو اس 4.5 ہاتھ کے وجود کو تو تبدیل کر لو۔ یاد رکھو ہر بندے کا قد اس کے اپنے بازو سے 4.5 ہاتھ ہوتا ہے، ہر بندہ 4.5 ہاتھ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے ہاتھ سے۔ تو یہ 4.5 ہاتھ کا جو وجود آپ کے پاس ہے، اس کو تو پاکستان بنا دو، اور اس کو تو سابقون الاولین کی اس پر چھاپ لگا دو، یہ حلال کھائے، یہ سچ بولے، اور یہ کسی کو ناحق قتل نہ کرے، یہ اکابر صحابہ کرام سے، متقدمین سے، علماء حق سے رہنمائی لے کر اگر ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتے ہو تو اس 4.5 ہاتھ کے وجود کی تو بدل دو، کم از کم اتنا تو کرو، اسے تو اسلام آشنا کر دو۔ اور اگر ہم ایک ایک کر کے بدلنا شروع ہو جائیں تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، قوم افراد سے ہی بنتی ہیں۔ اگر آپ نے ایک اپنی اصلاح کر لی تو آپ سمجھے کہ اگر پاکستان میں 20 کروڑ لوگ ہیں تو آپ نے 20 کروڑویں حصے پر پاکستان کے اسلام نافذ کر دیا۔ اس 4.5 ہاتھ کے وجود پر اگر آپ نے کر دیا تو آپ سمجھیں کہ ملک کے 20 کروڑویں حصے پر آپ نے کر دیا، اور ایک ایک حصہ کرتا جائے تو انشاءاللہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ لڑنا بھڑنا، مارنا، قتل و غارت گری، یہ مثبت تبدیلی کے اشارے نہیں ہوتے، یہ عذاب الہی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو مار کر، قتل کر کے، گھر جلا کے، ایک دوسرے پر تباہی لا کر کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ مرنے والا ہار جاتا ہے تو مارنے والا بھی ہار جاتا ہے۔ فساد اور فتنے میں سوائے تباہی و بربادی کے دنیا و آخرت دونوں کو برباد کرنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ تبدیلی کی ابتدا اپنی ذات سے کرو،
ہو سکے تو اپنے متعلقین سے کرو، ہو سکے تو جہاں تک کوئی تمہاری بات سنتا ہے وہاں تک کرو، اس لیے کہ آقا کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب میں سے کچھ نہ کچھ حکومت ہر ایک کے پاس ہے، اور اس سے اپنی رعیت کے بارے، اس کے متبعین کے بارے پوچھا جائے گا، مولوی صاحب سے بھی، پیر صاحب سے بھی، مجھ سے بھی، دوسروں سے بھی، حکمران سے، سارے ملک کے افراد کا پوچھا جائے گا، صوبے کے حکمران سے، صوبے کے عوام کا، گھر کے بڑے سے گھر کے افراد کا، کم از کم اپنی بیوی بچوں کا، اور اگر وہ بھی کہا نہیں مانتے تو اپنی ذات کا جواب تو دینا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا پاکستان تو بنا دو چلتا پھرتا۔ دیکھو آج ہم یہاں کتنے جمع ہیں الحمدللہ، حد نظر تک افراد تشریف فرمائے، اور ہم سب مسجد میں بیٹھے، یار اللہ سے توفیق طلب کرو، اللہ اس 4.5 ہاتھ کے وجود کو تو پاکستان بنا، بدل جاؤ یار، ورنہ کچھ نہیں ہوگا، نہ میں تمہارے کام آ سکوں گا نہ تم میرے کام آ سکو گے۔ ہم دوسرے کی بھلائی صرف یہ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ اللہ کے رسول کا دین سکھاؤں، کوئی بات میری سمجھ میں نہ ہو تو آپ مجھے سکھا دیں۔ ہم سب محتاج ہیں ان کے اتباع اور غلامی کے، اور پیر اور مرید اور شیخ اور طالب کا رشتہ ہی یہ ہے کہ اسے حضور کی سنت سے واقف کرے، صحابہ کے ارشادات اور عمل سے واقف کرے، اور اس کے دل کا تزکیہ کرے کہ اسے خلوص نیت سے، بے احسان، روشن دل سے، صدق دل سے، پورے خلوص سے ان کا اتباع کرے۔ اللہ کریم ہماری ان عاجزانہ کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے لوگ جلوس، جلسے، شور شرابے تو کہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے اور اصل ٹارگٹ کیا ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ کبھی لائٹ کے لیے جلوس نکالتے ہیں، کبھی پانی کے لیے، کبھی آٹا بند ہو گیا جلوس۔ میاں ساری کوشش ایک کام پہ لگاؤ کہ یہ غلامانہ نظام ختم ہو جائے تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کیا ہماری قوم اتنی بانجھ ہو گئی ہے کہ ہم صدیوں سے چلتے ہوئے نظام میں سے اپنے لیے کوئی نظام نہیں اختیار کر سکتے؟ کیسی عجیب بات کہ ہمیں کافر کا بنایا وہ غلامانہ نظام ہی، اور حکمرانوں کو تو اس میں وہ تو آقا کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، انہیں تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو غلاموں کو احساس سے غلامی ہو، وہ آپ کو میٹھی گولیاں دیتے رہتے ہیں، آزاد ہو تم آزاد ہو، 14 اگست کو پریڈ کروا دو، کیا خاک آزاد ہے؟ اپنے نصاب میں اسلام کا نام داخل نہیں کر سکتے، ہم آزاد ہیں؟ نظام عدل لاگو کرنے کے لیے امریکہ سے پوچھنا پڑتا ہے، منظوری نہیں ملتی تو لڑ پڑتے ہیں، نافذ نہیں کر سکتے، ہم آزاد ہیں؟ کھانا کھانے تک کے لیے تمہیں اجازت لینی پڑتی ہے کسی سے، آزاد کسے کہتے ہیں؟ اس لیے میاں اپنا اصل مسئلہ سمجھو، اور وہ سمجھے گا جو پہلے اپنے آپ کو آزاد کرے گا اور اپنے اس وجود پر پاکستان بنائے گا کہ اس پر حکومت اللہ و اللہ کے رسول کی ہو، اور اس کا عقیدے سے لے کر عمل تک ڈھل جائے اتباع صحابہ میں، اتباع متقدمین میں، پھر اس نے تو پاکستان بنا لیا، اور عند اللہ کامیاب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حفاظت فرماتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا، زمانے کی ساری برائیوں میں جو دامن پیغمبر تھام لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، سب سے زیادہ پرسکون زندگی اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ان عاجزانہ کوششوں کو، اس محنت کو شرف قبولیت بخشے، اور ہمارے اندر وہ مثبت تبدیلی آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب کی سنتیں رہتی ہیں ادا فرما رہے ہیں۔